ایک جماعت جو اقتدار میں بھی نہیں ہے تقریباً 7-8 ارب روپے کے ریفنڈز ہم جو ہے بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ سے لوگوں کو دلوا چکے ہیں۔ یہاں پر کے الیکٹرک کا ایک ادارہ ہے جس نے لوگوں کا جینا اجیرن کیا ہوا ہے۔ لوگ کہتے تھے اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، وہ اپنی مرضی کا سلیب چاہتے تھے۔ اربوں روپے کا ریلیف لوگوں کو اس سے ملا ہے جو صرف جماعت اسلامی کی ایفرٹ کے نتیجے میں ممکن ہوا۔ نادرہ کی ایس او پی تبدیل کروائی، کم از کم شہر کے 50 سے 60 لاکھ لوگوں کے شناختی کارڈ بنے۔ جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن اس شہر میں یہ ہے کہ لوگوں کو جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی ہے اور حق دو کراچی کو تحریک چلائی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر کے الیکٹرک کا ایک ادارہ ہے جس نے لوگوں کا جینا اجیرن کیا ہوا ہے، ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جو مافیا بن چکی ہے اور ہر پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ لوگ کہتے تھے اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، یہ لوڈ شیڈنگ کریں، یہ اوور بلنگ کریں، یہ بارش ہو تو یہ سسٹم ڈاؤن ہو جائے ان کا۔ ایسی صورتحال میں جماعت اسلامی نے شہریوں کا مقدمہ لڑا، یہ مقدمہ عدالت میں بھی لڑا، یہ مقدمہ نیپرا میں بھی لڑا اور یہ مقدمہ شہر کی سڑکوں پر اور دھرنوں کی صورت میں بھی لڑا۔ وہ اپنی مرضی کا سلیب چاہتے تھے، ہم نے نیپرا میں جا کر لڑائی کی اور کئی مرتبہ ان کو اس ٹیرف سے روکا اور یہ جماعت اسلامی کا کنٹریبیوشن تھا۔ نادرہ کا ادارہ یہاں شہر میں ایک مزور ادارہ بن گیا تھا اور خاص طور پر ایک تو عام شہریوں کو بھی یہاں پر تنگ کیا جاتا تھا اور بہار سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، پختون ہوں یا بنگلہ بولنے والے لوگ ہوں، ان کے لیے تو لگتا تھا نادرہ کے دروازے بند ہو گئے۔ جماعت اسلامی ان سب کی آواز بنی، نادرہ کی ایس او پی تبدیل کروائی۔ اب میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے 80% مسئلے کو حل کر دیا اور ہمارے اس پورے کام کے نتیجے میں کم از کم شہر کے 50 سے 60 لاکھ لوگوں کے شناختی کارڈ بنے اور آسانیاں پیدا ہوئیں۔ یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، نہ کوئی گورنمنٹ کر سکی، نہ مینڈیٹ لینے والی پارٹیاں یہ کام کر سکی۔ بحریہ ٹاؤن سے بے شمار لوگوں کو شکایات ہوئیں، لوگوں کے پیسے ریفنڈ نہیں ہوتے تھے، فورس پوزیشن کی کہا گیا، 35% ڈیولپمنٹ چارجز لگا دیے، لوگ دھکے کھاتے کھاتے تنگ آ گئے اور بالآخر جماعت اسلامی کے دفتر کا رخ کیا، پبلک ایڈ کمیٹی سے رابطہ کیا، جدوجہد شروع کی، لوگوں کے کنونشن کیے، دھرنے کیے، احتجاج کیا اور ان کی انتظامیہ سے بات کی۔ اور آپ نے پھر یہ دیکھا کہ ایک جماعت جو اقتدار میں بھی نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت سے نوازا کہ بحریہ ٹاؤن کی پوری انتظامیہ اور ان کے جو آنر ہیں 3 مرتبہ ادارہ نور حق آئے، ان سے مذاکرات کے بعد ایگریمنٹ بنا۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق جو سب سے بڑا ریلیف لوگوں کو ملا وہ یہ تھا کہ جو کھربوں روپے بنتے تھے، اربوں نہیں کھربوں روپے اگر لوگوں کے اوپر ڈال دیں، 35% جو چارجز لگے تھے، 2.5 سال ہو گیا ہے، وہ رقم بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ وصول نہیں کر سکی ہے جماعت اسلامی کی وجہ سے، اور یہ لوگوں کو ریلیف ملا۔ پھر جن کے پیسے ڈوبے ہوئے تھے، ریفنڈ ہوتا نہیں تھا، چیک باؤنس ہو جاتے تھے، ایف آئی آر کٹتی نہیں تھی، لوگ پریشان حال تھے، جماعت اسلامی نے انتظام کیا اور اس وقت تک یہ ہوا ہے کہ ہزاروں لوگوں کو یہ ریلیف ملا ہے کہ تقریباً 7-8 ارب روپے کے ریفنڈز ہم جو ہے بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ سے لوگوں کو دلوا چکے ہیں اور اس وقت بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شہر ہو، وہ میٹروپولیٹن سٹی ہو، وہ کاسموپولیٹن سٹی ہو، وہ پورے ملک کی معیشت کو چلاتا ہو، وہ پورے صوبے کی معیشت کو چلاتا ہو، لیکن اس صوبے کے پاس کوئی بلدیہ نہ ہو، بلدیہ ہو تو لولی لنگڑی اندھی بہری ہو۔ جماعت اسلامی نے اس پر بھی آواز اٹھائی اور یہ مطالبہ کیا کہ فوری بلدیاتی الیکشن منعقد کیے جائیں اور شہر کو بااختیار شہری حکومت دی جائے۔ ہم نے اپنی اس جدوجہد کو پورے شہر میں پھیلایا اور پھر بالآخر ہم سندھ اسمبلی کے گیٹ پر جا کر بیٹھ گئے۔ 29 دن کا ہم نے دھرنا دیا، سندھ حکومت کو مجبور کیا کہ وہ آئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا۔ اس ایگریمنٹ کی اہم بات یہ کہ تمام چیزوں پہ ہم اسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کے لیے کمیٹی بنی، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو شہریوں کو بہت بڑا ریلیف دینے کا سبب بنی، اور ان میں سے یہ ہے کہ اب جو بھی میئر منتخب ہوگا وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین ہوگا، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کراچی ہے اس کا چیئرمین بھی میئر ہوگا۔ پی ایف سی ایوارڈ کو انشور کروایا ہم نے۔ موٹر وہیکل ٹیکس میں 50 سال سے اس کی جدوجہد ہو رہی تھی، ہم نے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو مجبور کیا کہ انہوں نے اس کو ایگریمنٹ کا حصہ بنایا۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو ایک ایسی پارٹی نے کی ہے کہ جس کا تو ابھی میئر بنا بھی نہیں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر لوگوں کے مینڈیٹ سے شہر میں جماعت اسلامی کا میئر ہوگا تو وہ کتنا کام کرے گا اور کون کون سا حق ہے جو شہریوں کو دلوائے گا۔